سوسائٹی یہی ہے جانے والا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف دشمن سالڈ میزائل مارتا ہے معاشرے کے اوپر؟ وہ بے حیائی کے بم مار رہا ہے سوسائٹی کے اوپر، خواتین کے سروں کی چادریں کھینچ رہا ہے، وہ ہماری ماؤں بہنوں کو باہر لے کر آ رہا ہے. وہ یہ بم ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہے، نہ کسی مولوی کو نظر آ رہے ہیں، نہ کسی پارٹی کو نظر آ رہے ہیں، کسی کو نظر آ رہے. دنیا سے چل رہی ہے. کیسی کیسی خبریں آپ کو ملتی ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے. زانے محترم کون سا معاشرہ ہے یہ؟ صرف زبان سے کہنے سے امام نہیں آیا. یو ہیو ٹو اسٹاپ. آپ کو روکنا پڑے گا، آپ کو معاشرہ سازی کرنی پڑے گی. زانے محترم اپنے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے. میرا نفس بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ حیوان بن جاتا ہے. اس کی تربیت، اس کو مہار کی ضرورت ہے. کیسے کریں گے مہار؟ کون کروائے گا؟ معرفت. امام سے رابطہ پیدا کریں، امام سے توسل کریں. امام سید الشہداء کیوں آئے کربلا؟ یہی تو ساری مصیبتیں تھی. کیا تھا؟ یزید نے آ کے ممبر پہ کیا کہا تھا؟ میں حلال کو حرام کروں گا اور حرام کو حلال کر رہا ہوں. میں کوئی وحی نہیں تھی. یہی تو کہا تھا یزید نے. کیوں امام حسین نے مدینہ چھوڑا؟ مگر امام حسین کو مدینہ میں مشکل تھی، کوئی نہیں تھی. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ امت فاسق حاکم کے آگے خاموش بیٹھی ہوئی تھی. خاموش بیٹھی. بے حیائی، برائی. آپ سوچیں کہ جو ظاہری طور پر اسلام کا حاکم بن جائے وہ شراب پیتا ہو، اسلام کدھر گیا پھر؟ 50 سال ہوئے تھے صرف آخری نبی کو دنیا سے گئے. 50 سال 1,24,000 نبیوں کی محنت. مدینہ کی ریاست تھی، 1,24,000 نبیوں کی محنت تھی. سارے نبی ایک ایک کر کے آئے تاکہ انسانیت کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو رشد دے، اس کو عقل دے. جب وہ اس مقام پہ پہنچ گئی تو رسول خدا نے غدیر کے مقام میں کہا کہ یوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین کامل ہو گیا ہے. آج کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل کامل ہو گئی تھی، دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. بس جہاں دین مکمل ہوا اس کے بعد دشمن شروع ہو گیا. یقین ہونا صرف کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. یقین تھا کس کو؟ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو یقین تھا. کیا یقین تھا؟ یہ جو راستہ بنا ہے نا دریا کا، یہ موسیٰ کے رب نے بنایا ہے. یقین تھا. مگر کفر، انکار، ڈوب گئے اسی کے اندر. یقین رکھتے تھے لوگ لیکن عمل نہیں کیا. لوگوں کو یقین تھا. ابلیس سے زیادہ کسی کے پاس یقین ہے؟ جو ملائکہ سے گفتگو کرتا ہو، جس نے ملکوت دیکھا ہو، سب کچھ اس کے سامنے واضح تھا، اس سے زیادہ کسی کے پاس یقین ہے؟ کیا کیا؟ انکار کر دیا. انکار، ایکسیپٹ نہیں کیا ولایت کو. تو صرف یقین کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. عمل کریں. جتنا یقین ہے اس پہ عمل شروع کر دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، خدا رحمان ہے، سجدہ کریں. آپ کو یقین ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں رات کو کھڑا ہوں گا، خدا مجھے سرخرو کرے گا. قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ امام وزانے محترم کو بھی یقین ہے. یا علی مدد پہ یقین ہے یا عمل بھی ہے؟ عمل ضروری ہے.
یقین تو وہ بھی رکھتے تھے، عمل سب نے نہیں کیا۔ اسی پہ قوم پھنسی ہوئی ہے ابھی تک کہ بھائی یہ یا علی مدد صحیح نہیں ہے، دنیا کہاں نکل گئی، دنیا کہاں جا رہی ہے۔ یہ سب رکاوٹیں ہیں، اسے دور کریں آہستہ۔ عزیزان محترم، اب یہاں اپنے وجود کو بہتر کریں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ چڑھے امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جو تہجد کی نماز ترک کر دے، لیسا من شیعتنا، شیعہ نہیں ہے ہمارا۔ کالا امام صادق سے بہتر کوئی بات ہے؟ صادق آل محمد ہے، ہر چیز وہیں سے ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہیں سے ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو تہجد کی نماز ترک کر۔ یقین ہے، عمل ہے۔ جب بوڑھے ہوں گے تو مولانا صاحب تہجد بھی پڑھ لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، رات کو نیٹ فلکس دیکھنے دیں، ابھی تو ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ عزیزان محترم، اگر تو امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے تو دنیا کو کاٹنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ یہ دل صرف خدا کا ہے، بس۔ اگر تو خدا کی طرف بڑھنا ہے تو امام کے ذریعے سے ہی بڑھنا ہے۔ اگر میرے 24 گھنٹے کے کسی عمل سے میرا امام راضی نہیں کرے، نہیں کرے۔ یقین ہے نا، مطلب مجھے دیکھیں اتنا پتا ہے، یہ میں پانی کا گلاس پیوں گا، صحیح ہے، یہ پانی کے گلاس میں اگر خون کا قطرہ گرا ہوا ہے نجس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں پیتا ہوں نجس، جائز بھی نہیں ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھے پتا ہے نا۔ تو اب جو میں عمل کر رہا ہوں مجھے واضح پتا ہے۔ کھانا میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ مجھے کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ ڈاکٹر منع کر دے آپ کو کہ یہ آپ نے نہیں کھانا، کیوں؟ مثلا آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، آپ کو ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ بھائی یہ نہیں کھانا۔ آپ ڈاکٹر کی بات مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ آپ کو پتا ہے یار صحت خراب ہو جائے گی۔ خدا نے جب چیزوں کو منع کر دیا کہ میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، بیٹوں کی طرح میرے، نامحرم کو دیکھنا روح کے لیے نقصان دہ ہے، حرام ارتباط آن لائن نقصان دہ۔ خدا نے کہا، خدا نے حدود رکھے ہیں نا، حدود ہیں، اگر آپ ان حدود کو توڑیں گے کیا کریں گے آپ؟ کیا امام راضی ہے؟ نہیں راضی۔ تو کیوں میں ایسا کوئی کام کروں جس سے میرا امام ناراض ہو؟ نہیں کروں۔ کربلا ہر کوئی نہیں پہنچ پایا، ابھی سے محنت کی ضرورت ہے، ابھی سے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب امام کا ظہور ہو، ابھی وہ ظہور ہو جائے ہمیں تھوڑی پتا۔ دعا عہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام کی حدیث ہے، جو 40 دن تک دعائے عہد پڑھے گا۔ کتنے دن تک؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد، تاکہ بعد فجر میں ہے نا، دعائے عہد کتنے دن؟ 40 دن۔ امام فرما رہے ہیں، کسی عالم نے نہیں فرمایا، کسی مولانا نے، کسی آیت اللہ نے نہیں، امام نے فرمایا کیا کہ جو 40 دن دعائے عہد پڑھے گا اور اگر وہ مر بھی جائے تو وہ ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یا اب یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ تو نئی حدیث تو نہیں ہے۔